نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، اکثر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی اپنے گھر کے حالات کے بارے میں رونا روتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں۔ سب کچھ لوٹ گیا، ختم ہو گیا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہر ایک دوسرے کا دشمن ہے، ناچاکیاں، بے اتفاقیاں ہیں، دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر بندے کے اوپر ہی لوگ جادو کر لیتے ہیں؟ ہر فیملی اور خاندان کے اوپر جو ہے جادو ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس وبال، اس پریشانی، اس بربادی کے اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اکثر اور بیشتر گھروں کے اوپر یہ بربادی کے بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ جو ہے ایک بندے کے اگر 6 بیٹے ہیں اور 6 بہو ہیں اس کی، اس ظالم نے ان کو الگ نہیں کرنا، بس ایک رسی میں سب کو باندھ کرنا پیچھے سے ہانکتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بندو، جیسے بڑے بیٹے کی شادی ہوگی، اس کے بعد دوسرے کی شادی ہوگی، بڑے بیٹے کو الگ کر دیں، تیسری کی شادی ہوگی، اس سے چھوٹے کو الگ کر دیں۔ پہلے آپ کا ایک گھر تھا، اب 2 گھر ہو گئے، پہلے 2 تھے، اب 3 ہو جائیں گے۔ ایسے یہ اگر آپ ان کو الگ نہیں کریں گے یہاں سے آپ کے گھر کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب گھر کی بربادی یہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک عورت دیکھتی ہے کہ دوسرا کا جو دیور اور دیورانی بہت زیادہ خوش ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ بھی نہ کیا وہ ہلکے سے بیمار پڑ گئے بس یہ جو ہے دوسری دیورانی جو ہے اس نے جادو کر دیا۔ بس یہاں سے جو ہے فساد، لڑائی جھگڑا اور بربادی شروع ہوتی ہے۔ جب یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ اختلاف چلتے 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 پورا گھر برباد ہوتے ہیں، پھر یہ بے اتفاقی کاروبار تک جاتی ہیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عقل مند والدین وہ ہیں جو شادی کے بعد جو جیسے ہی دوسرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے پہلے کو الگ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑوں کا تصور بھی نہیں ہوتا، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اکثر و بیشتر کی میں بات کرتا ہوں۔ دوسری وجہ رزق کی بے قدری۔ اکثر گھروں میں رات کے برتن صبح 11 بجے تک گندے پڑے رہتے ہیں، رزق کے شاپر بھرے ہوتے ہیں، آٹا جو مختلف کولیوں اور ڈونگوں میں جو اوپر سے خمیر ہو کر نیچے گر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جو شاپروں میں ڈال کر ڈسٹ بین میں گندی جگہوں پھینکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ رزق بدوا دیتا ہے، اس گھر کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ رزق روٹیاں جب گندی جگہ میں جاتی ہیں وہاں جو جن اور شیطان ہوتے ہیں وہ سونگتے ہیں، اس کے اثرات بد پڑتے ہیں، اور یہ ایسا اثر کرتے ہیں جادو سے بھی ان کا اثر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، ہمیشہ کچن کو رات کو صاف کریں، اور جو کچن کا ڈسٹ بین ہے یا شاپر ہے جس میں کچن کی چیزیں ڈالتے ہیں آپ، اس کو کوڑے والوں کو نہ دیں، خود پاک جگہ میں جا کر رکھ دیا کریں۔ تیسری جو سب سے بڑی وجہ، نماز کا نہ پڑھنا۔ گھر میں اکا دکا جو بوڑھے یا بڑے افراد ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، باقی کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ ساری رات 1-1 2-2 بجے تک جو ہے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، نہ جانے کیا کیا گند اسی میں لگے رہتے ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے مرد ہیں، چاہے نوجوان طبقہ ہے، جو بھی ہیں، اور صبح 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھنا۔ سب سے بڑی تباہی کی آج کل جتنا بھی وبال ہے کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی بندش، کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم اپنے اوپر خود جادو اور بندش کروا رہے ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے. چوتھی وجہ یہ سر کے جو بال ہوتے ہیں نا خواتین کے، ان کی حفاظت کریں. یہ پاؤں کے نیچے نہ روندے جائیں، ایسے ہی گندی جگہوں میں نہ جائیں. اس کی بھی اثرات بد جو ہے نا گھروں میں پڑتے ہیں. اور پانچویں وجہ منہ اٹھا کے باہر جانا، منہ اٹھا کے گھر میں داخل ہونا. آپ بسم اللہ پڑھ کے باہر جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جب کوئی بھی گھر میں نہ ہو. اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ کچھ وجوہات ہیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں، جن کی وجہ سے نا اکثر جو اور بیشتر جو گھر ہیں نا وہ برباد ہوتے ہیں. اور یہ لوگ جادو، بندش، سحر سمجھتے ہیں، اور عاملوں کے جو ہے نا کی دکانیں چلتی ہیں، بس ان کا آنا جانا ادھر لگا رہتا ہے. اللہ کے بندوں، نماز کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، پاکیزگی کی طرف آؤ، صفائی ستھرائی کی طرف آؤ، استغفار کی طرف آؤ، درود شریف کی طرف آؤ. پھر دیکھو آپ کے حالات کیسے چینج نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.